على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وصدق مولانا رسول. سب سے پہلے میں انتظامیہ اور مفتی یونس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع عطا فرمایا. آج اس موضوع پہ الحمدللہ کابرین نے اس حوالے سے تو کافی بات کر لی کہ سود جو ہے، سود کی حرمت کے حوالے سے بات کر لی کہ سود جو ہے وہ حرام ہے. صحیح. اور جیسے کہ سود کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہم پڑھ کر آتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کل قرض جر منفعتا فهو ربا، کہ ہر وہ قرضہ جو نفع کو لے کر آئے گا وہ سود میں شمار ہوگا. اب قرض پہ نفع کی کوئی بھی صورت ہو، چاہے وہ آپ کا کیش کی صورت ہو یا چاہے آپ کا جو ہے وہ ایسٹ کی صورت ہو یا سروس کی صورت ہو، تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ سود میں شمار ہوں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اکانومی ہے یہ سود پر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، اور سود کا جو میجر پورشن ہے جو اکانومی کا ہے وہ آپ کی بینکنگ سیکٹر کے اندر آتا ہے. تو بینکنگ سیکٹر کے اندر جو ہم منع فرماتے ہیں سود کو، وہ دو وجہ سے منع فرماتے ہیں کہ اس کی بینکنگ سائٹ میں جب کسٹمر آتا ہے تو وہ ڈپازٹ سائٹ پر آتا ہے تو اس کی دو پروڈکٹ لیتا ہے، یا تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ لیتا ہے یا سیونگ اکاؤنٹ لیتا ہے. یہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے یہ تو قرض پر نفع ہے، اور مطلب یعنی یہ کہ پرنسپل پہ آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، یہ تو ایگریڈ ہے اس بات پر کہ یہ یعنی جو سیونگ اکاؤنٹ ہے کنونشنل بینک کا وہ تو سودی ٹرانزیکشن ہے، تو وہ تو منع ہے، سارے دارالفتہ اس بات پہ متفق ہیں. اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈپازیٹر کو صحیح ہے، کو فائدہ نہیں مل رہا، لیکن جو بینک ہوتا ہے بینک اس سے اپنی لیکوڈیٹی، اپنے جو کریڈٹ کریشن کا جو تصور ہے بینکاری کے اندر، وہ اس سے فائدہ، وہ اس سے جو ہے یعنی اس سے نفع اٹھاتا ہے. تو بہرحال یہ جو قرآن کے اندر آیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو یہ گناہ کے کاموں میں بہرحال جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اگرچہ دارالفتہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ڈپازٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کنونشنل بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا لیں، لیکن اب جب موجودہ طور پہ اسلامی بینکاری جو ہے آ چکی ہے تو کم سے کم اس حد تک تو ہم سود سے بچ سکتے ہیں. اب موجودہ لحاظ سے اسلامی بینکاری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہتا ہے، اس کی اپنی رپورٹ ہے، لاسٹ اپڈیٹڈ رپورٹ پہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اسلامی بینکوں کے اثاثہ جات ہیں وہ اب یعنی جو لاسٹ ڈکلیئر ہے مارچ 2024 کا، جس کے مطابق اس کے اثاثہ جات جو ہیں وہ 19% کے قریب آ چکے ہیں، یعنی کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کے اندر مقابلے میں 19% آ گئے ہیں. اور اسی طرح لائبلٹیز سائٹ جو ڈپازٹ سائٹ ہے وہ تقریباً 23% آ چکی ہے. اسی طرح جو فائنینسنگ سائٹ ہے جو لوگوں نے جو ہے مالیات وغیرہ لی ہوئی ہے وہ 28% آ چکی ہے. اور جو پروفیٹیبلٹی اس کی جو ہے، جو منافع اس کا ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 35% کے قریب جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ وہ ہے جبکہ 2000 سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی 2000 کے بعد جب 1999 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد جب فیصلہ جو ہے وہ یعنی منسٹری آف فائنینس کو بھیجا گیا، منسٹری آف فائنینس کے کہنے پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ قائم کیا اسٹیٹ بینک کے اندر، تو اس کے بعد یہ شروع ہوا. اور اب جو ہے وہ تقریباً میں نے آپ کو یہ فگر شیئر کی، تو اس کا مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ یہ گرو کر رہا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ. تو کم سے کم اپنے آپ کو جتنا ہم سود سے بچا سکتے ہیں اتنا تو ہم بچائیں. اس کے حوالے سے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے اکثر مختلف لوگ کچھ سوالات وغیرہ جو کرتے ہیں، جو میں چاہوں گا جن کا ذکر آپ کے سامنے کروں. پہلا سوال جو لوگ اکثر کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں بینکاری کا تصور ہے یا نہیں؟ تو جی بالکل ہے اسلامی میں بینکاری کا تصور. سب سے بڑی اگزامپل اس کی کون ہے؟ اس سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ ہم لیتے ہیں حضرت جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عادت کیا تھی؟ ان کی پریکٹس کیا تھی؟ ان کی پریکٹس یہ تھی کہ جب لوگ ان کو قرضہ دیا کرتے تھے، لوگ ان سے امانت رکھوایا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں مجھے امانت نہیں دو، مجھے قرضہ دو. کیوں قرضہ دو؟ تاکہ جو قرض ہوتا ہے وہ جو مقروض ہوتا ہے اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے. جب اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو اس کو اپنی مرضی سے استعمال بھی کر سکتا ہے، اور اس سے جو قارض ہے، جو قرض دینے والے، اس کا بھی فائدہ ہے، مقرض کا بھی فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے کہ اس کی جو ڈپازٹ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ سیف گارڈ ہو جاتی ہے، یعنی وہ مضمون ہو جاتی ہے شرعی لحاظ سے. تو مطلب جو تصور ہے ڈپازٹ لینے کا وہ قرض کی بنیاد پر وہ ثابت ہے. اسی طرح دوسرا سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اسلامی بینک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے سودی معاملات وہ کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے جو معاملات ہیں بیسیکلی دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جنرل ڈپازٹ پروٹیکشن کے حوالے سے یا جنرل
جو ہے وہ آپ کے کسٹمر سروس سے متعلق ہیں. یہ تو جنرل ہے, یہ تو کنونشنل کے بھی سیم ہے, اسلامک کے بھی سیم ہے. لیکن جو اسلامک کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ بینک کا جنرل ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا, بلکہ اسٹیٹ بینک کا ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے بنایا ہوا ہے, اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ. وہ باقاعدہ اس کو چیک کرتا ہے, اور وہ شرعی لحاظ سے اسلام وہاں باقاعدہ جو ہے یعنی علماء کرام اور مفتیان کرام ہیں جو باقاعدہ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو گائیڈ لائن دی جائے وہ اسلامک بینکنگ کی یعنی شرعی لحاظ سے دی جائے. اور بڑی مشہور اس کی خدمات ہیں, کوئی تفصیلی ٹاپک ہے, اس کو کبھی موضوع ہوا تو ڈسکس کریں گے. تیسرا سوال اکثر وہ کرتے ہیں کہ بھائی روایتی بینکاری اور اسلامی بینکاری جو ہے بظاہر ایک جیسی لگتی ہے, تو یہ تو کان ادھر سے پکڑو یا کان ادھر سے پکڑو ایک ہی چیز ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. شرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شرعی لحاظ سے شریعت جو ہمیں کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے, وہ ہمیں یہ نہیں کہتی کہ اینڈ رزلٹ سیم ہونا چاہیے, بلکہ وہ پروسیس کی بات کرتی ہے. شریعت جو بات کرتی ہے وہ پروسیس اورینٹڈ کی بات کرتی ہے. جیسے بہت ساری ایگزامپل ہے, ایک شخص کو اگر جو ہے وہ بھوک لگ رہی ہے تو بھوک لگنے کے لیے جو ہے وہ بھوک مٹانے کے دو طریقے ہیں. یا تو طریقہ یہ کہ چوری کر لے, وہ اس سے بھی اس کا جو ہے پیٹ بھر جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ تجارت کر لیں, یعنی مطلب کوئی حلال کام کر لیں, اس سے ہی پیٹ بھر جائے گا. تو یہاں شریعت نے بتایا ہوا کہ اینڈ رزلٹ تمہارا نہیں ہے, بلکہ اصل چیز جو ہے تمہاری وہ کیا ہے, وہ پروسیس ہے. تو یہاں پروسیس جو ہے اسلامک بینکنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے, جو وہ پیسے لیتے ہیں ڈپازٹ کی بنیاد پر, تو یا تو دو صورتیں ہوں گی, یا تو قرض یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا تو قرض کی بنیاد پر ہوگا, اسی طرح جو سیونگ اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کا مداربہ کی بنیاد پر ہوگا. تو یہ جنرل سی چیز ہے, باقی اس پہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. اس لیے ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے وہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کہ بھائی اسلامک بینک بھی جو ہے وہ ڈیلے ان پیمنٹ کی صورت میں جو ہے وہ چارجز لیتا ہے, تو کنوینشنل والا بھی لیتا ہے, تو دونوں سیم ہونے چاہیے. نہیں, دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کنوینشنل والا جو پیسے لیتا ہے وہ کنوینشنل کی انکم ہوتی ہے. کنوینشنل والا اس کو اپنے جو انکم اسٹیٹمنٹ میں ہوتی ہے, اس کی انکم اسٹیٹمنٹ بنتی ہے, اس کے اپنے پی ایل ایل میں لے کے جاتا ہے, اس کی اپنی انکم ہوتی ہے, اس کا اپنا پروفٹ ہوتا ہے. لیکن اسلامک والا جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا, بلکہ اسلامک والا وہ ایک شرعی طریقہ کار ہے جس کے مطابق التزام پہ تصدق کرتا ہے. کسٹمر انڈر ٹیکنگ ٹو پے دا چیریٹی, یعنی التزام پہ تصدق کرتا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ کسی فائنینسنگ میں ڈیلے کروں گا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں جو ہے وہ التزام کرتا ہوں کہ میں اپنے پیسے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ ادا کروں گا. تو وہ اسلامک بینکنگ کا جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ پیسہ اسلامک بینکنگ انکم نہیں ہوتا, بلکہ اسلامک بینک جو ہے وہ اس کو پھر چیریٹیبل انسٹیٹیوشن جو صدقاتی ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر دیتا ہے. اور باقاعدہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس بات کی ذمہ داری ہے کہ جتنے پیسے لیے گئے ہیں ابھی وہ یا تو اس سال یا اس کے اگلے سال تک آپ اس کو ڈسبرس کر دیں, آپ اس کو خرچ کر دیں, اور باقاعدہ اس کی آڈیٹیبل فائنینشیلز ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اسلامک بینک جو ہے وہ کائبور کو جو ہے یوز کرتے ہیں, تو کائبور جو ہے وہ یعنی انٹرسٹ بیس جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہے. تو یہ تصور بھی ہمارا جو ہے وہ غلط ہے, اس لیے کہ کائبور جو ہے وہ ایک بینچ مارک ہے, اور بینچ مارک جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بینچ مارک کا طریقہ کار وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ فائنینسنگ دیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے اگر اس کی ایگزامپل اگر شرعی لحاظ سے دیکھی جائے تو اس طرح ہے کہ اگر ایک مارکیٹ ہے جہاں جو ہے وہ غلط کام کیا جا رہا ہے, فار ایگزامپل جیسے حرام گوشت جو فروخت کیا جا رہا ہے, تو حرام گوشت کے فروخت کرنے والے زیادہ ہیں, تو سب نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ جو فروخت کریں گے وہ اس کا ریٹ ہمارا جو ہے وہ 10% ہوگا. تو درمیان کے اندر ایک حلال گوشت جو ہے وہ فروخت کرنے والا آتا ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو فروخت کروں گا وہی 10% کروں گا. تو اگر وہ 10% رکھ لے تو اس کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ شریعہ نان کمپلائنٹ وہ نہیں ہو جائے گی. تو یہ سوال اس کا بھی جواب وہ ذکر کر دیا. اس کے علاوہ آخری سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اسلامی بینک واقعتاً شرعی اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں, اس کی یقین دہانی جو ہے وہ کیسے کی جائے. تو اس کی یقین دہانی خود جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کی ہے, وہ ذمہ داری لی ہے. اسٹیٹ بینک نے کیا کہا ہے, اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ بینکوں کے اندر باقاعدہ ایک شریعہ بورڈ بنا ہے, جو باقاعدہ مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جو ہے اس کو اوور سی کرتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنس کا ایک فنکشن ہوتا ہے, شریعہ بورڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے شریعہ کمپلائنس کا فنکشن ہوتا ہے, وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے, ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کا اپنا جو سپروائزری بورڈ ہے وہ اس کو جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی جو انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ چیک کرتی ہے. تو باقاعدہ میں بنیادی طور پہ چونکہ ٹاپک بہت وسیع ہے تو میں بہت ہی ہلکا پھلکا جسے کہتے ہیں کہ بس گو تھرو جو ہے وہ کیا ہے. تو یہاں بیسیکلی میرا اس یہاں حاضری سے جو بنیادی ایک درخواست ہے وہ یہ کہ کم سے کم جو معاملات اس وقت ہم کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو ہم کریں.
کیا مطلب؟ یعنی جو ہم کنوینشنل بینکنگ کر رہے ہیں، جو ہم جو ہے وہ سودی بینکنگ کر رہے ہیں، کم سے کم اس سے جو ہے ہم جو ہے اوائڈ کریں، اور جو ہے وہ اسلامک جو ہے وہ بینکنگ کی طرف جو ہے وہ آئیں. صحیح ہے، آپ اگر جو ہے وہ مداربہ آپ سیونگ اکاؤنٹ نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، لیکن کم سے کم کرنٹ اکاؤنٹ تو اسلامک کریں، کم سے کم وہ سودی معاملے کے اندر جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ معاونت تو شامل نہ ہو. تو یہ میری بنیادی جو ہے وہ اس مجلس سے، یعنی اس فورم سے جو ہے وہ گزارش ہے. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.